بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ٹوڈے our ٹاپک از سوشل پرابلم فرام سوشل سائیکالوجی. آج ہم پریویس لیکچر میں بھی میں نے آپ کو سوشل پرابلمس جو ہے چند ایک ڈسکس کیے تھے. آج فردر ہم مزید جو سوشل پرابلمس ہیں ان کو ون بائی ون جو ہے اپنے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. آج کا جو ہمارا سوشل پرابلم میں سے ایک پرابلم ہے وہ ہے تشدد یا وائلنس. وائلنس یا تشدد کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور یہ اس کو کس طریقے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تشدد ایسا جارحانہ کردار جو افراد یا اشیاء کو اپنے مقصد کے لیے نقصان یا ایذا پہنچائے تشدد کہلاتا ہے. اور تشدد کی بنیادی طور پر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک شخصی تشدد اور دوسرا علاقائی تشدد کہلاتا ہے. شخصی تشدد جس کو ہم پرسنل وائلنس بھی کہتے ہیں، اور علاقائی تشدد کو انسٹرومنٹل وائلنس کہا جاتا ہے. شخصی تشدد کے تحت مختلف افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی ایسا تشدد جس میں کسی فرد کے اوپر تشدد کیا جائے وہ شخصی تشدد یا پرسنل جو ہے تشدد کہلاتا ہے. اس میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے کوئی بھی ہو سکتا ہے. انہیں مختلف قسم کا نقصان پہنچایا جاتا ہے، مثلا مار پیٹ کی جاتی ہے، فرد کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بلنگ کی جاتی ہے، اس کو دھکے دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ و پاؤں کے ذریعے سے جو ہے یا کسی چیز کے ذریعے سے فرد کو جو ہے نوچا جاتا ہے، اسے مارا پیٹا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جس کو ہم عام روٹین میں مار پیٹ کہتے ہیں وہ طریقہ کار اس پہ یوز کیا جاتا ہے. جبکہ علاقائی تشدد جو ہے یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا ہے. تشدد کی اس قسم کے تحت افراد یا گروہ کسی مخصوص نقطہ نظر یا نظریے کو اپناتے ہوئے تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں. مثلاً ہڑتالیں وغیرہ کر کے عمارتوں، گاڑیوں، فرنیچر اور مختلف ساز و سامان کو نشانہ بنا کر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہڑتال جو ہے وہ کسی صنعت پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہڑتال جو ہے کسی ادارے کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، یہ ہڑتال جو ہے وہ عام پبلک کی پراپرٹی جو ہے اس کو بھی اس کے دوران جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے. مین مقصد جو ہوتا ہے ان کا جو تشدد کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایک خاص منصوبہ بندی ہوتی ہے جس کے تحت وہ تشدد کی اس راہ کو اپناتے ہیں. جارحانہ کردار کسی مقصد یا انعام کو حاصل کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے، اور اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ فرد نہیں ہوتا بلکہ تشدد کو مقصد یا انعام کے حصول کے لیے اپنایا جاتا ہے. تشدد کی پہلی قسم جسے ہم ذاتی تشدد کہتے ہیں، اس میں ذاتی عداوت، کینہ، غصہ، نفرت یا انتقام ہوتا ہے جسے تسکین پہنچانے کے لیے تشدد کیا جاتا ہے. یعنی فرد کے جو ہے وہ دوسرے فرد کے لیے جس پر وہ تشدد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ شروع سے ہی اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے یا اس سے نفرت کرتا ہے کسی بھی وجہ سے. اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اس کے لیے. یعنی وہ پرسنلی طور پر جس کو پسند نہیں کرتا، جس سے نفرت کرتا ہے یا جس سے حسد کرتا ہے یا جس کے اوپر اس کا غصہ ہوتا ہے، یا کسی جگہ پر اس شخص نے اس کو نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے اور وہ انتقام اس سے لینا چاہتا ہے. اس تمام صورتحال کے نتیجے میں وہ فرد کو جو ہے تشدد کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس کو سکون ملتا ہے، اس کو تسکین حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تشدد ضروری نہیں کہ جسمانی حملے یا کسی املاک کو نقصان پہنچا کر ہی کیا جائے. یعنی جیسے ہم نے بتایا کہ پرسنل جو تشدد ہے اس میں اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے وہ دوسروں کے اوپر تشدد کر رہا ہے، جبکہ دوسری ٹائپ کا جو تشدد ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص ٹارگٹ کے لیے جو ہے وہ املاک کو یا نقصان پہنچاتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، چیزوں کو جو ہے برباد کرتا ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر گاڑیاں، فرنیچر، چاہے جو بھی سامان آتا ہے ان کو وہ توڑ پھوڑ دیتا ہے. یہ دونوں ہی جو ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ زبانی تشدد کو بھی جو ہے وہ اپنی نفرت کا یا اپنی دعوت کا جو ہے وہ باعث بناتے ہیں. مثلا ان کے الفاظ، ان کے فکرات اور ان کے زبان یا ان کے جو لینگویج کے ذریعے سے ان کی جو کچھ وہ بولتے ہیں دوسروں کے لیے، اس کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں کہ دوسرا فرد جو ہے اس سے مینٹلی طور پر ٹارچر ہوتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک تشدد کی قسم ہے، جس پہ فرد جو ہے وہ زبانی اظہار کو ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے الفاظ، فکرات اور زبان کے ذریعے سے تشدد امیز رویے کا اظہار کرتے ہیں. یہ تو تھی وہ ٹائپس جو کہ ہم نے دیکھا کہ تشدد یا وائلنس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ اقسام ہمارے یہاں سامنے آئی ہیں. لیکن اب ان کے اسباب کیا ہیں، کیا ریزنز ہیں، وہ کون سی کازز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ فرد تشدد کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس کے متعلق جو ہے وہ بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں جو کہ ہم یہاں پر اس کو اسٹڈی کریں گے. ایک نظریہ ماہرین کا یہ ہے کہ وہ بچے جو جاہرے والدین ہوتے ہیں یا اگریسو پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی اگریسو ہوتے ہیں، یا ان کے اندر بھی جو ہے اگریشن یا تشدد کا جو مادہ ہے وہ پایا جاتا ہے، تشدد کرنے کا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یہ دونوں اس کے اندر ریزنز آتی ہیں، یا ماہرین آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ ماحول اور جینیٹکس دونوں کو پر جو ہے وہ ریسرچ ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جینز کے اندر بچوں کے جینیٹکلی طور پر ان کے پیرنٹس میں جو جاہریت ہے وہ بچوں کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے. تشدد جو ہوتا ہے اس کا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جینیٹکلی اس کے فیکٹرز جو ہے تشدد جینیٹکلی طور پر آگے کنورٹ ہوتا ہے. ایک اور ریسرچ کے اندر بتایا گیا کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس میں جو اس کی شدت ہوتی ہے یا اس کی نوعیت ہوتی ہے وہ فیٹرنل ٹوئنس کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اگر پیرنٹس کے اندر جو ہے یہ جارحانہ جو ہے یا جاہریت کی طرف جو ہے اگر وہ مائل ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی ان کی شفٹی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. براؤن لائکن 1992 میں اور سیگمنڈ فرائیڈ نے 1938 کے مطابق بتایا کہ جارحانہ جبلت ابتدا سے ہی بچپن سے ہی بچے کے اندر بائی برتھ جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اسٹور 1968 اور لارنس 1963 کے مطابق افراد کے اندر اندرونی طور پر لوگوں پر حملہ آور ہونے اور انہیں تباہ کرنے کی تحریک موجود ہوتی ہے. اسی طرح سے ڈولرڈ 1939 کے مطابق تشدد اور جاہریت غیبت کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی فرسٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی اگر فرد جو ہے فرسٹریٹڈ ہے، یعنی سائیکولوجیکلی طور پر وہ ڈسٹرب ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے، تو اس کے اندر یہ تشدد اور جاہریت جو ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور ریسرچ ملر نے 1941 میں کی اور اس نے بھی بتایا کہ جاہریت اور تشدد آمیز کردار میں گہرا تعلق ہونے کی تصدیق کی اس نے. یعنی کہ اگر فرد جو ہے وہ جاہریت پسند ہے، اگریسو فورسز اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ اس کا جو رویہ ہے وہ تشدد آمیز ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ ماہرین جو لرننگ کے پہ کام کرتے ہیں، آموزش، جنہیں ماہرین آموزش یا ہم ان میں بیہیویرسٹ پہ آ جاتے ہیں، کرداریت پسند، ان کے مطابق تشدد اور جاہریت آموزشی کردار ہے، یعنی یہ سیکھا جاتا ہے اور اسے معاشرے سے سیکھا جاتا ہے. اس سلسلے میں البرٹ بینڈورا 1973 میں انہوں نے ایک ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ بچے اپنی آموزش مختلف ذرائع اور ماڈل کے ذریعے سے کرتے ہیں، یا پھر اسی قسم یا اس سے ملتے جلتے کردار کا اظہار کرتے ہیں. یعنی اگر بچوں کے سامنے جو ہے جاہریت کی جو ہے یعنی جارحانہ رویہ وہ بار بار دیکھیں گے، اگر وہ اپنے پیرنٹس کو
اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کے اندر زیادہ تشدد آمیز چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ وہ چیز لرن کرتے ہیں. یعنی اگر وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا وہ لائیو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عموماً کیا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ اسی قسم کا کردار جو جاہلیت پسند ہوتا ہے، تشدد پسند ہوتا ہے، اس کو وہ اپنا لیتے ہیں اور اس سے ملتے جلتے کردار کا اظہار کرتے ہیں. چنانچہ تشدد اور جاہلیت کے اسباب شخصی اور غیر شخصی دونوں ہی ملتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں بہت سارے، جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جینیٹکلی ان کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں، یا دوسری بات یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے، ارد گرد کے لوگوں سے بھی جاہلیت کو سیکھتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ریسرچ کی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ بایولوجیکلی طور پر اگر فرد کے جو ہے تجربہ کیا گیا اور فرد کے ذہن کا، دماغ کا جو حصہ ہوتا ہے ایمیگڈالا، اس کو ارتعاش پہنچایا گیا، اس کو سٹیمولیٹ کیا گیا، تو دیکھا گیا کہ فرد میں جاہلیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا برین کا جو پارٹ ہے ایمیگڈالا، وہ جاہلیت کو جو ہے جاہلیت پسند جو عناصر ہوتے ہیں یا رویے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر ہماری باڈی کے اندر مختلف ڈائٹ کی وجہ سے یا مختلف ہم کہہ سکتے ہیں ریئیکشنز کی وجہ سے، ہارمونل ریئیکشن کی وجہ سے اس ایمیگڈالا کی سٹیمولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جاہلیت دیکھنے میں آتی ہے. اور یہ طریقہ جو ہوتا ہے، جو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کرداری نمونہ کا طریقہ ہے جس کے تحت بچوں کو جارحانہ کردار کا مشاہدہ کرنے اور ان کی نقالی کرنے سے بچایا جاتا ہے. یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے بچے جو ہیں وہ جارحانہ کردار کو سیکھتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے فرد کو فوری طور پر بچے کو ایسے چیزیں جن سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مینیمائز کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ ٹی وی کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں یا کہ کارٹونز میں ان کو سکھایا جا رہا ہے یا ریسلنگ یا کچھ ایسے پروگرام دیکھتے ہیں، فلمیں، مووی وغیرہ، جن کے ذریعے سے وہ جاہلیت کو سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کو وہ چیزیں جو ہیں ان کے سامنے سے ہٹا دی جاتی ہیں یا ان کو دیکھنے سے منع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاہلیت کو نہ سیکھیں. مثلا مغربی ممالک کے ماہرین نفسیات چھوٹے بچوں کو جارحانہ فلمیں نہ دیکھنے، نیز بچوں کے سامنے جارحانہ کردار اپنانے سے روکتے ہیں تاکہ بچے جارحانہ کردار کی آموزش نہ کریں اور نہ ہی ان کی نقالی کریں. جارحانہ کردار کی نکاسی اور روک تھام کے لیے ایسے سماجی ہنروں کو سکھایا جاتا ہے جو کہ نہ صرف سماجی طور پر صحت مند اور مفید ہوتے ہیں بلکہ فرد کو معاشی اور سماجی حوالے سے بہت فائدہ پہنچاتے ہیں. ان ہنروں میں کھیل، فوج اور پولیس میں بھرتی، فوجی، رضاکار یا سول ڈیفنس کی تربیت، مارشل آرٹس کی تربیت اور دیگر پیشہ ورانہ ہنروں کی تربیت شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیل خانوں میں جو ہے باقاعدہ طور پر جو قیدی ہوتے ہیں ان کو نہ صرف سزائیں مل رہی ہوتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو جو ہے مختلف کھیلوں کی تربیت بھی وہاں پہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کو مختلف ہنر میں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں جو ہے انوالو کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ان کی اندر کی جو جاہلیت ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ روکا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے. چنانچہ تشدد کو نہ صرف جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے بلکہ اس تشدد آمیز رویہ رکھنے والے لوگوں کو اور اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے مختلف جو ہے چیزیں جو ہم نے بھی ڈسکس کی ہیں ان کے ذریعے سے ان کے اندر موجود جاہلیت کو ختم کیا جا سکتا ہے. پریویس سلائیڈز پہ ہم نے جو ایک سوشل پرابلم کو ڈسکس کیا وہ تھا تشدد یا وائلنس. یہاں ہم دیکھیں گے تعصب یا پریجوڈس کیا ہوتا ہے. تعصب سے مراد کسی بھی شخص، چیز، جگہ، نسل اور گروہ کے متعلق بلا تحقیق پہلے سے کوئی رائے قائم کر لینا ہے. یہ ایک ایسا رویہ ہے جو دوسرے افراد کے بارے میں اکثر تشدد آمیز، منفی اور ہیجان انگیز ہوتا ہے. یعنی پہلے سے ہی کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ prejudice is a negative prejudgment of a group and its individual members according to Myers 1999. یعنی کہ یہ پہلے سے ہی کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایک منفی جو ہے وہ رائے قائم کر لی جاتی ہے. جے ایم جونز اس کے بارے میں لکھتے ہیں 1972 میں، تعصب پہلے سے قائم شدہ رائے ہے جو کسی نسل یا مذہب کے بارے میں حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے قائم کر لی جاتی ہے. اسی طریقے سے بیرن اینڈ بائرن 1987 میں لکھتے ہیں کہ تعصب ایک منفی رویہ ہے جو مخصوص سماجی گروہوں کے بارے میں قائم کیا جاتا ہے. جدید جو نظریات ہیں ان کے مطابق تعصب کو اکتسابی یا آموزشی کہا جاتا ہے. یعنی اگر پہلے سے ہی جو ہے ہم سیکھتے ہیں اس کو، ہم جو کچھ سنتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، گو کہ وہ ہم نے اس کے بارے میں ایکسپیرینس خود سے نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اسی چیز کو نیگیٹیولی طور پر جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یا پہلے سے ہی اس چیز کے بارے میں بغیر تحقیق کے ہم جو ہے وہ رائے قائم کر لیتے ہیں. تعصب گروہی زندگی کے دوران سیکھا جاتا ہے، اور یعنی گروہی زندگی کے دوران سے مراد کیونکہ ہم گروپ میں رہتے ہیں، فیملیز کے اندر رہتے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، تو ایک طرح سے پریجوڈس جو ہے وہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہی جو ہے وہ سیکھتے ہیں. ان لوگوں سے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشلائزیشن میں جہاں ہماری اور پازیٹیو چیزوں کی جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اس نیگیٹو فیکٹر یعنی تعصب کو بھی ہم اپنی فیملی اور دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ ارن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. تعصب کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: وقوفی، احساساتی اور کرداری. ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ یعنی سب سے پہلے اس کا ہے وقوفی، یعنی آپ کوگنیٹیو طور پر، وقوفی طور پر کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو اس کا ہوتا ہے وہ احساساتی ہے، یعنی کہ فیلنگ، آپ اس کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں. اور نمبر 3 جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آ جاتا ہے کرداری، یا پھر آپ اپنے کردار کے ذریعے سے اس کو جو ہے اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے شو کرتے ہو. یعنی پہلے ہم سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، وقوف حاصل کرتے ہیں، معلومات ہمیں ملتی ہے. نمبر 2 پھر ہم اس کو فیل کرتے ہیں، اور نمبر 3 جو ہے پھر ہمارے بیہیویئر میں بھی وہ چیز جو ہے وہ نمایاں طور پر دکھائی دیتی. ابن خلدون نے تعصب کو مثبت انداز میں پیش کیا ہے. ان کے مطابق عصبی تعصب کی صورت میں نسل، قوم اور قبائل کے لوگ دوسری قوم کے خلاف ترقی کرنے اور طاقتور ہونے کے لیے شدید محنت کرتے ہیں. یعنی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں تعصب کے منفی فیکٹرز کے یا منفی اس کے نقصانات، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقصانات کے ساتھ ساتھ کچھ تعصب کے فائدے بھی ہیں، جس میں سے ایک فائدہ ابن خلدون نے بتایا کہ جب ہم کسی دوسری قوم سے یا دوسرے گروہ سے یا دوسرے ملک سے یا دوسری نسل سے، قبائل سے جب ہم تعصب کرتے ہیں تو ہم ان سے آگے نکلنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ترقی کرنے کے لیے، ان سے زیادہ طاقتور بننے کے لیے شدید محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اندر محنت کا جذبہ آتا ہے. اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیولی طور پر تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کو نیگیٹیو میں لے کے جائیں گے، ہم نے کسی کو تباہ کر دینا ہے اپنی طاقت سے، اپنی جو ہے طاقتور بننے سے، ترقی کرنے سے، تو یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. سماجی ماہرین نفسیات نے تعصب پر تحقیق کرتے ہوئے یہ بات معلوم کی ہے کہ بچے ابتدائی عمر سے ہی اپنے والدین، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار اور ہمجولیوں سے تعصب کرنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو تعصب کے ذریعے مختلف گروہ کے بارے میں منفی یا مثبت خیالات سکھا دیے جاتے ہیں. بچے بھی اپنے بڑوں کے تعصبات کو اپنا لیتے ہیں. اس طرح سے ان کے اندر تعصب مزید مستحکم ہو جاتا ہے. مثلاً جن لوگوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس جن رشتہ داروں کے ساتھ، یا جن لوگوں کے ساتھ، یا جن نسل کے ساتھ، جن ذاتوں کے ساتھ جو ہے وہ منفی رویہ رکھتے ہیں، بچے بھی ان کو سیکھ لیتے ہیں. ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ گروپ صحیح نہیں ہے، یہ ذات صحیح نہیں ہے،
یہ نسل صحیح نہیں ہے، یا یہ جو بھی چیزیں وہ پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو اسی طریقے سے اپنا لیتے ہیں۔ تعصب کی پیمائش، یہاں تو ہم نے اس کے اسباب دیکھے، وہ ریزنز دیکھی، ان کی ٹائپس دیکھی تعصب کی، تعصب ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے پلتا بڑھتا ہے، پھیلتا پھولتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعصب کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے، کیسے ہم تعصب کو معیار کر سکتے ہیں۔ تعصب کی پیمائش اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے رویوں کی پیمائش کی جاتی ہے، جیسے رویوں کو ماپا جا سکتا ہے اسی طرح تعصب کو بھی ناپا جا سکتا ہے۔ اور تعصب رویوں کی پیمائش کے لیے مختلف قسم کے ریٹنگ اسکیل بنائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تعصب کیونکہ ایک مخصوص رویہ ہے، اس لیے تعصب کی پیمائش جو ہے وہ مختلف انہی طریقوں سے کی جا سکتی ہے جیسے کہ رویوں کی جا سکتی ہے۔ تعصب کی پیمائش کے جو طریقہ کار ہیں وہ ہے مشاہدے کا طریقہ، یعنی آبزرویشن میتھڈ کے ذریعے سے، نمبر 2 انٹرویو کے ذریعے سے، نمبر 3 سماجی قرب و بعد، یعنی ہم اس کے اندر یہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ ریٹنگ اسکیل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تعصب کو معیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے تجرباتی طریقوں کی مدد سے اور سروے کی مدد سے بھی تعصب کو معیار کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعصب کو ہم کیسے معیار کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں۔ تعصب کی عام مثالوں میں گورے اور کالوں کے خلاف تعصب، امیروں کا غریبوں کے بارے میں تعصب، مختلف مذہبی فرقوں کا باہمی تعصب، مختلف نسلوں کا دوسری نسلوں کے خلاف تعصب، اور مردوں کا عورتوں کے بارے میں تعصب شامل ہے۔ یہ تمام جو بھی ٹائپس میں نے آپ کو بتائی ہیں تعصب کی، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی جو ہے تعصب کی اقسام ہیں۔ بہت سے لوگ جو مختلف لینگویجز کے اندر جو ہے وہ تعصب دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک یا مختلف جو ذاتیں جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعصب دکھائی دیتا ہے۔ مختلف سم ٹائم ایک ہی ملک کے مختلف پروونسز میں جو ہے ان صوبوں میں کے اندر جو ہے وہ تعصب کی فضا، لسانی تعصب ہوتا ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ مذہبی، زبانی، لینگویج کا تعصب، اس طریقے سے ڈیفرنٹ تعصب جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ان تمام تعصب مثالوں میں وہ کہتے ہیں گورے اور کالوں کو شدید ناپسند کرتے ہیں اور انہیں گھٹیا تصور کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا میں مختلف مذہبی فرقے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں اور تعصب کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک ہی خطے میں رہنے والی مختلف نسلیں اور فرقے تعصب کی وجہ سے آپس میں لڑتی رہتی ہیں۔ ان تمام سچویشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تعصب جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے تعصب کا یا متعصب جو قومیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم تک سروائیو نہیں کر پاتی ہیں، کیونکہ ان تمام چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو فورسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ نیگیٹو فورسز جو ہیں وہ فرد کی ذاتی طور پر بھی فرد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور فرد اجتماعی طور پر بھی معاشروں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے تعصب سے ہر قیمت پہ بچنا چاہیے، اور اس کی بہترین اس سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں اور تحقیق کریں۔ اپنے علم کے ذریعے سے جو چیزیں آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، مثلا ہم نے بات کی میڈیا کی، تو میڈیا تعصب سکھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعصب سے دور کرنے کے بارے میں بھی میڈیا میں بہت اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سے پازیٹیو چیزیں لینی چاہیے بجائے نیگیٹو چیزوں کے۔ آج کے ٹاپکس کا جو لاسٹ ٹاپک ہے آج ہمارا وہ ہے جنسی خوفزدگی، یعنی سیکچول ہراسمنٹ۔ اٹس ویری امپورٹنٹ سوشل پرابلم، اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جگہ جگہ جو ہے یہ سیکچول ہراسمنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ سیکچول ہراسمنٹ سے مراد وہ کردار ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں رہنے والا کوئی فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بڑا ہو، جنسی طور پر خوفزدہ ہو جائے یا اس کو کر دیا جائے، تو یہ جنسی خوفزدگی کہلاتی ہے، سیکشل ہراسمنٹ کہلاتی ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل معاشرتی، اخلاقی، قانونی اور مذہبی حدود کے اندر رہ کر کی جائے تو قابل اعتراض نہیں ہوتی ہے، لیکن ذاتی خیبت یعنی پرسنل فرسٹریشن اور محرومیوں کے شکار افراد جو ہے
شعوری طور پر دوسروں سے انتقام لے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور جنسی خوفزدگی کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی صورتیں روزمرہ زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ عام طور پر جنسی خوفزدگی کا شکار عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ سماجی، جسمانی اور اقتصادی لحاظ سے طاقتور طبقہ کمزور طبقے کو جنسی خوفزدگی کا شکار بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ملازمت پیشہ خواتین کو ان کے دفاتر، اداروں اور کام کرنے کی جگہوں پر جنسی طور پر خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ خواتین کو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں راستے میں، بازاروں میں، بسوں میں یا عوامی جگہوں پر جنسی طور پر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گھروں، فیکٹریوں، دکانوں، ہوٹلوں اور تعلیمی اداروں میں بچوں کو جنسی طور پر خوفزدگی کا شکار بنایا جاتا ہے، اور بعض خواتین اپنی بیویوں کو جنسی طور پر خوفزدہ کرتے ہیں۔ جنسی خوفزدگی کے اندر نازیبہ الفاظ کا استعمال، یعنی ایسے الفاظ جو فرد پسند نہیں کرتا، ایسے الفاظ دوسرے فرد کے سامنے دہرانا، جسم کو چھونا، جنسی اعضاء کا دکھانا، جنسی طور پر حملہ آور ہو جانا، جنسی خوف پیدا کرنا، عزت لوٹنا اور ازدواجی تعلقات میں غیر قانونی جنسی فعل سر انجام دینا شامل ہوتے ہیں۔ جنسی خوفزدگی سماجی اور قانونی لحاظ سے جرم ہے اور تمام معاشروں میں اس کی سزا مقرر ہے، لیکن مختلف معاشروں میں جنسی خوفزدگی کی سزاؤں میں وہاں کے سماجی اصولوں، قدروں اور قوانین کے مطابق فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ سزائیں تو ہر ملک میں دی جاتی ہیں، لیکن ان کے کلچر کے لحاظ سے ان سزا کی نوعیت جو ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات جنسی خوفزدگی پیدا کرنے والے افراد کے لیے جنسی نفسیاتی علاج تجویز کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ سیکچول ہراسمنٹ میں ملوث ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکلی طور پر فٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ہیلپ ضرورت ہوتی ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کروانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ماہرین کے مطابق جنسی خوفزدگی پیدا کرنے کی وجوہات بالعموم نفسیاتی ہوتی ہیں اور ان کا علاج بھی جدید نفسیاتی طریقوں سے ہونا چاہیے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اندر ہم نے دیکھا سیکشل ہراسمنٹ کے بارے میں کہ کیا ہوتی ہے، اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، یا عموماً کون لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں کیونکہ اس کی سیکشل ہراسمنٹ جو ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھتی چل جا رہی ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں، اس کے مختلف ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو ہمیں ان تمام ریزنز کے بارے میں جو ہے معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا حدود ہیں اور ہمیں ان لمٹس کے اندر رہنا ہے تاکہ ہم ان پرابلم کا شکار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ فرد کے اندر جو ہے یہاں پر ہم عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا بچے ہوں، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے سیف زون میں جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جو ہے وہ دفعات اب ہیں یا وہ کون سی سزائیں ہیں جو کہ دی جاتی ہیں، کس یعنی کہ سیکشل جو ہراسمنٹ کا طریقہ ہے اس کے اوپر کون سی جو ہے وہ سزا ہے، ان تمام باتوں کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ گاہے بگاہے مختلف قسم کے جو ہے وہ سیمینارز اور مختلف آگاہی کے پروگرام جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے ارینجمنٹ کرتی ہے۔ ایون ہمارے کالج میں بھی اب 2 ویکس پہلے جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کے بارے میں جو ہے ایک سیمینار کنڈکٹ کروایا گیا تھا جس میں بچوں کو جو ہے اس کے متعلق آگاہی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سزائیں ہیں جو کہ ان کرمنلز کو جو ہے دی جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی سزائیں ہیں جو کہ دی جاتی ہیں اور جو کہ ہمارے لاء کے اندر موجود ہے۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی سزا جس میں 2 سے 3 ماہ کی قید سے لے کر عمر قید اور پھانسی تک کی سزائیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جرمانے کے طور پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پلینٹیز ڈیفرنٹ ہیں
جس کے اندر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے ہزاروں روپوں سے لے کر لاکھوں روپے تک جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ورک پلیس پر جو ہراسمنٹ ہے اس سلسلے میں بھی بہت سی سزائیں دی جاتی ہیں، جیسے فرد کو جو ہے وہ جاب سے نکال دیا جاتا ہے یا جبری ریٹائر کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے فرد کو یعنی اس کی پروموشن کو روک دیا جاتا ہے یا اس کو پچھلے اسکیل میں جو ہے لے آتے ہیں. اس طریقے سے ڈفرینٹ طریقہ کار جو ہے موجود ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کے پہ جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک تھا وہ آپ کے سوشل پرابلمس کا لاسٹ ٹاپک تھا، اور پچھلے آپ کے جو پریویس آپ کا جو تھا لیکچر اور آج کے لیکچر پہ ہم نے 6 سوشل پرابلمس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایٹیٹیوڈس کو، رویوں کے بارے میں دیکھیں گے، رائے عامہ کے بارے میں جانیں گے، اور ان کی بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. یہ تمام پرابلمز جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے شارٹ کوسچنز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لانگ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے اور آپ نے اس کو اس کے اوپر ورک کرنا ہے. نیکسٹ ویک میں منڈے کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا. آل دا سوشل پرابلم، جتنے بھی سوشل پرابلمس ڈسکس کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کا ایک الگ سے ٹیسٹ لوں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.